بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل وظائف چینل کے معزز خواتین و حضرات، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی امت کی ضرورت ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ یقین کیجئے ایک عامل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس کی والدہ نے اسے بچپن میں ہی آیت الکرسی کے اندر کچھ ایسے الفاظ بتا دیے تھے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حفاظت کا، کفایت کا، رزق و روزگار کا، صحت و عافیت کا، سلامتی و کامیابی کا نظام رکھا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کے کچھ ایسے راز آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے وقت ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرا لیں تو یقین کیجئے رزق و روزگار، صحت اور سلامتی بلکہ خوشحالی اور ترقیاں آپ کے قدم چومیں گے۔ بس آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر زیادہ پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا، اور ہاں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ جو لوگ آیت الکرسی کی حفاظت والے عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں 3 مرتبہ اللہ کا نام لازمی لکھے گا۔ تو خواتین و حضرات، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ بلکہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کر، اللہ تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کرے گا اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، بلکہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر پر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منظر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب الہی کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک سے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منظر تجھے علم مبارک ہو، آج ہر مسلمان اس آیت سے بخوبی واقف ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کے فضائل سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ آیت الکرسی کی احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں اسے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں اس کی اور بھی کئی فضیلتیں وارد ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور جان رکھو وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا،
اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا، یعنی کسی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فتاوی جہریہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بغداد میں ایک درویش تھا، ایک رات 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر میں آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے کے لیے آئے تھے، اب ہمارے لیے دعا فرمائے، ہماری بنائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو وہ درویش مسکرائے اور کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں، وہ بینا ہو گئے، سب نے اس وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین، اپنا ایمان پکا کیجیے اور دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں، مگر ان 9 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا ہے۔ لہٰذا خواتین و حضرات، آپ نے جب آیت الکرسی کو پڑھنا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کے آخری الفاظ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ان الفاظ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ آپ آیت الکرسی کو پڑھ کر خود پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر حفاظت کا نظام رکھا ہے، اور جب بھی آیت الکرسی پڑھیں آیت الکرسی کے آخری الفاظ کو 3 مرتبہ دہرا لیا کریں۔ اور ہاں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم بھی موجود ہے۔ بہت سے بزرگان دین الحی القیوم کو اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں، اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام الحی القیوم موجود ہیں۔ لہٰذا آپ جب بھی آیت الکرسی پڑھیں تو الحی القیوم کو تصور میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دلی دعائیں بھی مانگے، بلکہ جو شخص روزانہ 3000 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ جس مریض کے علاج سے عاجز آ گئے ہوں یا جس پر شدید قسم کا جادو چل گیا ہو تو اس مریض کو چینی کی سفید تشتری پر 41 روز تک یا حیو یا قیوم لکھ کر پانی سے دھو کر نہار منہ پانی پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہوگا۔ بلکہ مریض خود یا کوئی اور شخص روزانہ یہی اسم یا حیو یا قیوم 551 بار پڑھ کر مریض پر دم کرے صحت پائے گا۔ اور ہاں، کسی سخت حاجت کے وقت اگر کوئی یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کرے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اسم اعظم یا حیو یا قیوم کو 120 دفعہ کاغذ پر لکھ کر دروازے پر لٹکا دے تو اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ انشاءاللہ برے اور وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ جو شخص بکثرت اس اسم اعظم مبارک یا حیو یا قیوم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت وثاق زیادہ ہوگی، اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے گا تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ ان ہر 2 اسماء کی تلاوت سے نیند کا غلبہ دور ہو جاتا ہے۔ جو اسم اعظم یا حیو یا قیوم کو ہر روز تنہائی میں 70 بار یعنی 70 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ کند ذہنی سے نجات پائے گا اور اس کی حافظے کی قوت اور دل منور ہو جائے گا۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کا ورد فرماتے، اور ہاں جو شخص 41 مرتبہ روزانہ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث پڑھ کر دعا مانگا کرے تو انشاءاللہ اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے اور اللہ پاک ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے۔ اللہ پاک سب کے رزق و روزگار میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو مکمل صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔